محترم حاضرین اکرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، دو جمعہ سے ہمارا عنوان فلسطین کی تاریخ اور یہ فلسطین کی جنگ کا پس منظر کیا ہے، آپ حضرات کے سامنے دو جمعہ سے آ رہی ہیں بہت ساری باتیں، اور اس عنوان کا تعلق کہیں نہ کہیں ختم نبوت سے بھی ہے۔ آئے دن رات میں سوتے ہیں، صبح میں اٹھتے ہیں، رات میں پتہ نہیں وہ کیا دیکھتا ہے، صبح کو اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ میں عیسو مسیح ہوں۔ رات میں سویا، شاید کوئی بھنگ مار کر سویا ہوگا، اور صبح میں اٹھ کر کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں۔ مسلمان جو بہت زیادہ جہالت کے دہانے پر قدم رکھ چکے، جن مسلمانوں کا دینی علم سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے، دور دور تک دینی علم کا واسطہ نہیں ہے، ایسے مسلمان اپنی دینی حمیت اور ایمانی جذبے کے ساتھ وہاں کے حالات دیکھتے ہیں، اور جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جب وہاں کے حالات بہت ناگہانی حالات، کبھی بموں کی شکل میں، کبھی گولیوں کی شکل میں، کبھی ظلم سے گلا دبا کر چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارے جانے کی شکل میں دیکھتے ہیں، تو نوجوانوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اب مہدی آئیں گے۔ رات میں کوئی سویا تھا، صبح میں اٹھ کر مہدی کا اعلان کر دیا، تو وہ نوجوان کیا کر لیا؟ اس کو مہدی مان لیا۔ تو رات میں سویا تھا، صبح میں اٹھ کر کسی نے کہہ دیا کہ میں عیسیٰ ہوں، عیسیٰ کو مان لیا، جھوٹے عیسیٰ کو مان لیا۔ حضرات علماء کی طرف لوگ نہیں دیکھتے آج کہ علماء کیا کہہ رہے ہیں۔ جو سمجھدار ہیں، دیندار ہیں، جن کو اللہ اور رسول سے کچھ لگاؤ ہے اور دین کی تعلیمات سے لگاؤ ہے، وہ حضرات علماء کی طرف دیکھتے ہیں کہ حضرات علماء، فلاں تنظیم کے علماء، فلاں مدرسے کے علماء اور فلاں جو ہے علاقے کے علماء کیا کہتے ہیں، اور یہ جو آدمی فتنہ مچا رہا ہے اس کے متعلق کیا کہتے ہیں، کیا فتویٰ ہے ان کا۔ جہاں پر نوجوانوں کے لیے مہدی آئے ہیں، وہاں پر مہدی آئیں گے، وہاں پر علماء کے لیے بھی مہدی آئیں گے۔ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا داروں کے لیے تشریف لائیں گے، وہاں دینداروں کے لیے بھی کیا آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں مہدی ہوں یا عیسیٰ ہوں، جب تک حضرات علماء نہ کہیں اس وقت تک آپ نہیں مانیں گے۔ نشانیاں ہیں، وہ کیسے ہوں گے، ان کا تعلق کہاں سے ہوگا، وہ کہاں ملیں گے۔ پڑوسی ملک میں 4 عیسیٰ اب تک پیدا ہو گئے، حیدرآباد میں 2 مہدی اب تک پیدا ہو گئے، دہلی میں 2-3 مہدی اب تک پیدا ہو گئے۔ کتنے مہدی آئیں گے؟ اللہ نے ایک مہدی کا اعلان فرمایا ہے، 10-10، 15-15، 20-20 مہدیاں نہیں آتے، اور مہدی آئیں گے تو فلسطین کے وہ حالات نہیں ہوں گے جو حالات اب چل رہے ہیں۔ پوری دنیا میں امن ہوگا، پوری دنیا میں شانتی ہوگی، انصاف کا معاملہ ہوگا، اور پورے مسلمان ایک طرف سے مسلمانوں کی اسلام کی طرف لوگ دوڑتے چلے آئیں گے، اور مسلمان دیندار ہوتے چلے جائیں گے۔ ایسا ہوگا۔ لیکن یہ جھوٹے مہدیاں کو حالات اتنے بگاڑے، مسلمانوں کا ایمان غارت، مسلمانوں کے اعمال غارت، اور مسلمان بھی ایسا جو حق کا راستہ ہے کوئی آ کر بتائے تو اسے جلدی قبول نہیں کرتا،
جو ناحق کے راستے سے نئے طریقے سے کوئی دین فوراً قبول کر لیتا ہے۔ ہر چیز کی پیشن گوئی قرآن اور حدیث میں موجود ہے، ہر بات کی پیشن گوئی قرآن اور حدیث میں موجود ہے، یہاں تک کہ حضرت مہدی کی آنکھ کیسی ہوگی، آپ کے کان کیسے ہوں گے، آپ کے کلے کیسے ہوں گے، آپ کی پیشانی کیسی ہوگی، آپ کا نام کیا ہوگا، حضرت مہدی کا نام کیا ہوگا، ان کے ابا کا نام کیا ہوگا، کس خاندان سے آئیں گے اور کہاں پر ان کا ظہور ہوگا، لوگ کیسے انہیں پہچانیں گے یہ مہدی ہیں، ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں۔ پرسوں ایک نیا نکل کو ہے کون کی چہرے پر داڑھی چ نہیں ہے، انہیں مہدی کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول پاک کی سنتوں کو پیروں تلے ڈال کر روندنے والا کبھی مہدی نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا بھی رات کو دالے گلے کو سوتے رہیں گا، شاید خواب میں نظر آ جاتا میں صبح کو مہدی ہوں۔ تو اس عنوان کا تعلق کہیں نہ کہیں سے کیا ہے، ختم نبوت کے ساتھ بھی منسلک ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو انشاءاللہ اس عنوان کو ذرا چلیں گے، جتنا دن ہوگا اور جتنے جمعہ ہو سکتے ہیں دیکھیں گے جب تک اللہ پہنچائے، اور اس وقت تک درمیان میں کئی باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی، اور یہاں تک کہ میرے لیے بھی نئی باتیں ہوں گی۔ مطالعہ جب کرنے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، علماء پوچھتے ہیں حضرت مولانا یہ کہاں سے تمہیں دیکھے؟ ہر بات ایک کتاب میں نہیں ہے، کئی کتابیں ہیں۔ ایک سافٹ ویئر ہے میرے پاس جو مکتب جبرائیل کے نام سے، وہاں پر ڈال کر دیکھا جائے، میں کتاباں کے نامات نہیں دیکھتا، خالی وہ فلسطین ڈالے تو وہ فلسطین کے متعلق جتنے کتاباں میں ہے کہ انہیں اوپر آ جاتا، اس میں وہ کون سا کی لکھلے کو آ جاتی ہمیں بھی۔ تو مستند کتابیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو بہرحال ایک کتاب میں نہیں ملتا، جو مل رہا ہے اسے غنیمت سمجھیں، اور میں بھی غنیمت سمجھ رہا ہوں کہ اتنی معلومات مجھے بھی پہلی مرتبہ ہو رہی ہیں۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اسرائیل کس کو کہتے ہیں، اسرائیل نام کس کا ہے؟ تو گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیا تھا؟ حضرت اسرائیل تھا۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا تھا حضرت حاجرہ کے ساتھ، اور کہاں سے سفر ہوا تھا؟ وہ فلسطین سے سفر ہوا تھا۔ لے لکا کو کہاں چھوڑ ڈالے؟ مکہ مکرمہ میں چھوڑ ڈالے۔ یہ سفر کہاں سے تھا؟ فلسطین سے تھا۔ فلسطین میں حضرت سارہ اور حضرت اسحاق علیہ السلام دونوں فلسطین میں تھے، اور حضرت سارہ کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت حاجرہ کے بیٹے حضرت اسماعیل، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے۔ کتنے بیٹے؟ دو، ذہن میں رکھنا۔ ایک کا نام عیسو، دوسرے کا نام یعقوب۔ عیسو جو تھے وہ نبی نہیں تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے ہوئے۔ کتنے بیٹے؟ 12 بیٹے ہوئے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے نام سے 2 بیٹے تھے جو ایک ماں سے تھے۔ 4 بیویاں تھیں حضرت یعقوب کو، 4 بیویوں سے 12 بیٹے، اور ایک بیوی سے 2 بچے ہوئے، ایک کا نام یوسف، ایک کا نام بنیامین۔
حضرت یوسف علیہ السلام بڑے بیٹے تھے، بنیامین چھوٹے بیٹے تھے، لیکن یہودی نسل اکثر طور پر جو گنایا جاتا ہے، یا تو یہودا، حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اس کی نسل سے، اس کے قبیلے سے یہودی کہا جاتا ہے، یا بنیامین کی نسل سے بنی اسرائیل کے نام سے لوگوں کو کیا جاتا ہے، جانا جاتا ہے۔ یہ دو نسل بہت مشہور نسل ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اچھا یہ لوگ کہاں تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیا؟ اسرائیل۔ یہ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کے بچے کون؟ یہ 12 بچے۔ اب یہ جو یہودیوں کی نسل چل رہی ہے، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قبائل کے اعتبار سے بنیامین کا ایک قبیلہ ہے، یہودی ایک قبیلہ ہے جو یہودا سے تعلق رکھتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ کہاں تھے؟ یہ لوگ کہاں پیدا ہوئے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کا تعلق کنعان، جو فلسطین کا ایک شہر ہے، وہاں سے یہ لوگ تھے۔ یہ لوگ فلسطین میں رہا کرتے تھے، فلسطین میں زندگی گزاری۔ فلسطین میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک بڑا حادثہ پیش آیا جو مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام، یہ بنی اسرائیل کے درمیان میں ایک مصیبت تھی۔ وہ کیا تھی؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد کیا کرتے تھے۔ گزشتہ جمعہ یہاں چروک کو ہمیں وہ حسد کی طرف جا کر پھر واپس آئے سوا۔ ہمارے درمیان میں بھی حسد بہت زیادہ ہے۔ بھائی کو دیکھا تو ہوتا نہیں، وہ بنی اسرائیل کرتے تھے، آج مسلمانہ کر رہے ہیں۔ اس زمانے میں اللہ کے نافرمانہ کیا کرتے تھے، آج مسلمان کر رہے ہیں۔ بھائی کو دیکھا تو ہوتا نہیں۔ یہ ایک بھائی کی پراپرٹی، اگر بھائی کما رہا ہے، دوسرا بھائی اسے دیکھ کر آنکھیں لال ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک بھائی آگے بڑھ رہا ہے تو دوسرے بھائی کو اسے دبانے کی فکر ہے، سگے بھائی کو۔ پڑوسی کو دیکھا تو ہوتا نہیں، ہو رہا نہیں ہو رہا۔ جو بنی اسرائیل میں تھا وہ مسلمانوں میں بھی ہے۔ ذرا کمپیئر کریں گے چلتے چلتے مسلمانہ اور بنی اسرائیل میں کیا کیا چیزیں عام ہو چکے، یعنی ملتے جھلتے چیزیں مسلمانہ اور بنی اسرائیل میں کیا ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بھی اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ چاروں طرف آپ دیکھو، چاروں طرف اللہ نے ظالم بادشاہوں کو مسلط فرمایا۔ ابھی حضرت یوسف کا قصہ شروع ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی بادشاہ کسی ملک کا خود سے نہیں بن سکتا۔ کیسا حضرت؟ الیکشن ہوتی نا، یہاں ہمارا بادشاہ کو کسے زیادہ ووٹاں ڈالتی کہ انہیں ہو جاتا نا، یہ اللہ کا ارادہ۔ اس میں کیسا؟ پورا ملک خلاف بول رہا ہے، لیکن جیت رہی کون؟ برابر۔ تیل کا ریٹ زیادہ ہوگا، پیٹرول کا ریٹ زیادہ ہوگا، چلنے پھرنے کا ریٹ زیادہ ہوگا، معمولی کھانے پینے کے سامان کا ریٹ زیادہ ہوگا، بہت پریشانی ہے۔ اور پورے نیوز چینل جو ایماندار نیوز چینل ہیں، انہوں سب بتا رہے ہیں کہ جی ڈی پی کے حساب سے ہندوستان ختم ہو رہا ہے، پیچھے جا رہا ہے۔ کیا کہ نہیں سو اللہ کے، لیکن جیت رہی انہوں۔ یہ مرضی کس کی؟ اللہ کی۔ بہرحال بتاؤں گا میں۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں تھے؟ کنعان میں تھے، فلسطین میں تھے۔
کنعان میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں ایک خواب دکھایا. گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ چاند سورج اور 11 ستارے حضرت یوسف کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب سے میں سرسری کہتا ہوا آگے بڑھوں گا، جہاں تفصیل ہوگی اور جہاں مجھے تھوڑا کھول کر بولنا چاہیے وہاں بولوں گا. باقی کا ذرا جلدی جلدی کیا کرنا ہے، عنوان ختم کرنا ہے. سامنے شعبان بھی آ رہا ہے. ایک جمعہ کا عنوان نہیں ہے. 4000 سال کی تاریخ 4 جمعہ میں بولو اور 40 منٹ میں بولو تو کام بولوں میں. تو سامنے کیا ہے، شعبان بھی آ رہا. ذرا جلدی جلدی آگے بڑھیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں انہوں نے خواب دیکھا. چھوٹے سے بچے تھے. خواب میں چاند سورج اور 11 ستارے کیا کر رہے ہیں، حضرت یوسف کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. آ کر اپنے ابا جان سے کہا کہ ابا جان میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے فرمایا کہ یوسف تم حق ولایت رکھتے ہو، مجھ پر حق ولایت رکھتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے اندر معمولی بنا کر نہیں بھیجا. ایک وقت آئے گا تم پوری دنیا کے سپر پاور بادشاہ بنو گے. یہ خواب کسی سے بیان نہ کرنا ورنہ تمہارے بھائی تمہیں قتل کر دیں گے، تمہیں حسد کرنے لگیں گے. تو یہ جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب سے سنا رہے تھے، اپنے ابا جان سے سنا رہے تھے، ان دونوں کی گفتگو کو حضرت یعقوب کی تیسری بیوی سن رہی تھی. حضرت یعقوب کی اس بیوی نے صبح میں جلدی پورے بچوں کو بلا کر پورا واقعہ رات کا کیا کر دیا، بیان کر دیا. اب یہ جو 10 بچے تھے، بنیامین ابھی پیدا ہوئے تھے، چھوٹے بالکل معصوم بچے تھے. تو یہ جو 10 بچے تھے، ان 10 بچوں میں آپس میں گفتگو ہوئی کہ یوسف نے ایسا خواب دیکھا جو ہمارے اوپر فضیلت حاصل کرے گا اور ہمارے ابا جان کا جانشین بنے گا. اب کیا کیا جائے؟ تو سب نے یہ مل کر طے کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. کسی نے کہا کہ دریائے نیل میں لے جا کر پھینک دیا جائے، کسی نے کہا کاٹ کر کسی جنگل میں پھینک دیا جائے. ایک روایت میں ہے کہ یہودا نے حضرت یوسف کو بچایا، ایک روایت میں ہے کہ لاوی نے حضرت یوسف کو بچایا. یہ 2 الگ الگ بھائی ہیں. بہرحال ہم لوگ لاوی کو رکھیں گے. تو آخر میں سب نے مل کر یہ طے کیا کہ ایک کام کرتے ہیں، یوسف کو کسی کے حوالے کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں. طے پایا بیچنے کا. یہ کنویں کے پاس گئے، پانی کی پیاس لگی، یہودا نے حضرت یوسف کو دھکا مار دیا. کہاں؟ بوڑی میں، کنویں میں. حضرت یوسف علیہ السلام جا کر اس بوڑی میں کیا ہو گئے، نیچے پڑ گئے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ کنواں سوکھا تھا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ کھارے پانی کا کنواں تھا. اسرائیلی روایات کے مطابق ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ بھیگا کنواں تھا، اس کے اندر کھارا پانی تھا. وہاں سے جب قافلے گزرتے تو اپنے جانوروں کو وہ پانی پلایا کرتے تھے. ذری دور کے فاصلے پر یہ کنواں تھا جو میٹھا تھا. لیکن اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی وہ کنویں میں گرے، کنویں کا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت سے میٹھا کر دیا. حجاز سے ایک قافلہ وہاں پہنچا، حجاز کا قافلہ جو مصر کی طرف جا رہا تھا.
انہیں پیاس لگی. اللہ کا نظام دیکھو. اب یہاں سے بادشاہت سمجھو. اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں. کوئی اپنے ارادے سے بادشاہ نہیں بن سکتا. یہ اچھی طرح دل میں بٹھائیں. یہ انسانوں کے ارادے کا اور انسانوں کے منشا کا کام نہیں ہے. یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. یہاں کی حکومت اللہ کی مرضی سے، پڑوسی ملک کی حکومت اللہ کی مرضی سے، افغانستان کی حکومت اللہ کی مرضی سے، امریکہ کی حکومت اللہ کی مرضی سے، چائنا کی حکومت اللہ کی مرضی سے. آپ ایک طائرانہ نظر ڈال کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومتوں پر ظالموں کو بٹھا دیا ہے. کوئی مسلمانوں کا اسلامی ملک ہے، نام کا اسلامی ملک ہے، وہاں بھی بیٹھنے والے یہودیوں کے ہاتھوں میں بک چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ قافلے کو اپنی مرضی سے کیا کیا؟ وہاں پر بھیجا. قافلے والے دور سے، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، پانی کی ضرورت پڑتی تو ذرا دور سے ایک اندازہ وہ لگاتے کہ وہاں پانی کی جگہ میں پرندے اڑا کرتے تھے. اس لیے کہ پرندوں کو پانی چاہیے تو پرندے پانی کے لیے وہاں کیا کرتے تھے؟ اڑتے تھے. دور سے دیکھا کہ وہاں پرندے اڑ رہے ہیں، فوراً قافلے کو وہاں پر موڑا اور جا کر جو ہے دیکھتے کیا ہیں کہ وہاں ایک کنواں ہے. انہوں ڈھکل دال کو کان چلے گئے، جا کو ٹیلے کے پیچھے چھپ گئے. قافلے کے بعض لوگوں نے کہا کہ اس کنویں کے پاس آنا بیکار ہے، اس لیے کہ اس کا پانی کیا ہے؟ کھارا ہے. بعض نے کہا کہ ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں، اگر میٹھا نکل جائے تو کیا اچھی بات ہے کہ پورا قافلہ ہمارا کیا ہو چکا ہے؟ پیاسا ہو چکا ہے. بہرحال وہاں پر کنویں میں ڈول ڈالا گیا. اب انہوں نے پانی پیا نہیں پیا اس کے متعلق کوئی روایت مجھے تو نہیں ملی، لیکن پہلے ہی ڈول میں یہ ملا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول میں کیا ہو گئے؟ بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یوسف کو پیغام بھیجا کہ اس ڈول میں بیٹھو، اس لیے کہ آگے چل کر تمہیں سپر پاور ملک کا بادشاہ بننا ہے. اور وہاں سے اٹھا کر حضرت یوسف کو کیا کر دیا گیا؟ ڈول میں بٹھا دیا گیا. پانی پیے نہیں پیے وہ نہیں معلوم، مجھے نہیں ملا، رہیں گا میں نہیں پڑھیا. تو اوپر کھینچ کر دیکھتے کیا ہیں کہ ایک حسین و جمیل خوبصورت فرشتے جیسا بچہ بوڑی سے باہر نکل رہا ہے. میں بھی تمہیں دیکھتے تو ڈر کو بھاگ جاتے تھے. ہم نہ پہلے چھول دھڑکا زیادہ، وہ ہوا سے ذرا کیا بولتے پردہ ہلیا تو حضرت جنہ ہی حضرت ہمارے گھر میں، انہیں ہوا سے ذرہ دروازہ کوئیں کر کو بند ہوا تو انہیں گھابرا ہو جاتا. حضرت بیٹھے جیسا میں دیکھا حضرت کون کی گئے جیسا ہوا وہ دروازہ یوں بند ہوگا. ارے بابا دروازہ ہوا سے بند ہوا سو ہول دھڑکا زیادہ نا ہم نا. تو بہرحال انہوں نے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالا، دیکھا بچہ پریشان ہے، ڈرا ہوا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو؟ حضرت یوسف نے اپنی پہچان بتانے سے انکار کر دیا. اب پہچان بتائے تو کیا کرتی انہوں؟ لے لے جا کو کنان میں چھوڑ ڈالتی. کنان میں چھوڑے تو بھائیاں کیا کرتی؟ ان کا انکاؤنٹر کر ڈالتی، قتل کر ڈالتی. اب کیا کرنا؟ بہتر ہے پہچان نہ بتاؤ، یہاں سے کیا کرو؟ خالی کر دو. اس لیے کہ حضرت یوسف کو بھی معلوم ہے آگے جا کر مجھے ایک بہت بڑے ملک کا بادشاہ بننا ہے. بچپن میں بتا دلیا تھا اللہ.
वत्ते में वहाँ से दौड़ते हुए भागते हुए वो लोग आए, ये ग़ुलाम हमारा है, हमें दे दो। फिर वो अग्रीमेंट हुआ, इन्होंने चंद सिक्के उनको दिए। कुरान ने एक लंबा सूरह यूसुफ के नाम से अल्लाह तबारक व ताला ने अहसनुल क़सस कहा। सबसे पूरे कुरान में सबसे खूबसूरत किस्सा किसी का है तो वो खूबसूरत यूसुफ का है। तो चंद सिक्कों में, गिनती के चंद सिक्कों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरे भाइयों ने, 10 भाइयों ने मिलकर बेच दिया। अब वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने साथ लेकर मिस्र की तरफ निकले। अब दरमियान में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी तफसील में काम भी नहीं पड़ा। बास फरमाते हैं कि दरमियान में हज़रत यूसुफ को मारा गया, पीटा गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलात इसलिए कि ग़ुलाम थे ना, और हज़रत यूसुफ की अम्मी जान की क़ब्र के पास से गुज़र हुआ तो हज़रत यूसुफ जाकर अम्मी जान की क़ब्र के पास बैठ गए, रोने लगे। कहा कि एक नबी के बेटे से मुझे ग़ुलाम बना दिया गया है। अम्मा की क़ब्र पर बैठकर रोने लगे। ये वाक़ियात जो है इसराइली रिवायात में मिलते हैं, वो सच्ची हैं या नहीं हैं, सही रिवायात हैं नहीं हैं, मुझे वो नहीं मालूम। यहाँ से मिस्र को क्या करे, लेको चले गए। और वहाँ पर अब जाकर काम हज़रत यूसुफ को करना था, कहाँ पर, गरीबों में करना था। और हज़रत यूसुफ को बादशाह बनना था। यहाँ थे चरवाहे के बेटे। हज़रत याकूब क्या करते थे, अपने मामू लाबान, अपने एक मामू थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामू, जिनका नाम लाबान था, उनकी बकरियां चराते थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बकरियां चराते और अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी अता फरमाई थी नबूवत की, और दीन की दावत देते, और हज़रत याकूब पर भी बड़े हालात आए। अब ये बकरियां चराने वाले का बेटा अब आगे चलकर क्या करना है, रॉयल ज़िंदगी में कदम रखना है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया कि रॉयल फैमिली से एक आदमी को लाकर बाजार में खड़ा कर दिया, जिसका नाम अजीज़ मिस्र पुतीफार था। बादशाह अलग था मिस्र का, वज़ीर आज़म समझो, मिस्र का वज़ीर आज़म अजीज़ मिस्र कहा जाता था। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रॉयल ज़िंदगी अता करने के लिए अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसे बनाया कि रॉयल फैमिली से एक आदमी जो अजीज़ मिस्र था, जिसका नाम पुतीफार था, वो आकर सिक्कों की बोली लगाया। तकरीबन 2000 सिक्कों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसने ख़रीद लिया। हज़रत यूसुफ यहाँ से गए कहाँ पर, अजीज़ मिस्र के महल पर, और वहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजीज़ मिस्र की खिदमतें की। बच्चे से जवान हुए, एक अच्छा खासा मकाम हज़रत यूसुफ ने पुतीफार के महल में हासिल किया था। एक तो खूबसूरत थे, और ज़ुबान से अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ऐसी शीरीनी अता करता है कि ज़ुबान से जो जुमला कह जाते हैं वो सीनों में जाकर चुभता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान की शीरीनी और मिठास, और फिर हज़रत यूसुफ की खूबसूरती और हज़रत यूसुफ के अखलाक को देखकर पूरा महल हज़रत यूसुफ का गिरविदा था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुतीफार की क्या करते थे, खिदमत करते थे। ज़ुलेखा की खिदमत करते थे जो पुतीफार की बीवी थी, इन दोनों की खिदमत करते थे, और पूरा महल मिलकर हज़रत यूसुफ की खिदमत करता था। बहरहाल जवान हुए,
جوانی میں زلیخا نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت بچہ جسے میں نے پروان چڑھایا. حضرت زلیخا جن کو کیا کرے سو پروان چڑھائے سو. دیکھا کہ اتنا خوبصورت گوہر نایاب میرے پاس موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو میرا غلام ہے، بہتر ہوگا کہ میں اس کے ساتھ ناجائز تعلقات جوڑوں. اچھا یہ کیوں ہوا؟ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوا، اس لیے کہ رائل زندگی تو حضرت یوسف سیکھ چکے تھے. کام جو کرنا تھا وہ غریبوں میں کرنا تھا، امیروں میں نہیں. میرا ایک اسٹیٹس ہے، میں 4 بنگلے والا آدمی، کہیں جاؤں گا تو 4 روم والے بنگلے میں رہوں گا. میں ایسا آدمی ہوں کہ میں آفیشل ایریے میں رہوں گا، نہیں، وہ نہیں چلے گا. اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ رائل زندگی تو سکھا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن کام کرنا تھا غریبوں میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلیخا کے دل میں حضرت یوسف کی محبت ڈال دی. دھیرے 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 بادشاہت کی طرف حضرت یوسف کیا کر رہے ہیں؟ جا رہے ہیں. یہاں ایک بات بتاؤں کہ بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں ناکام ہو چکا. بعض لوگوں کو دکان کھولے، پورا دکان مٹی میں مل گا، اب یہ لگا کہ میں ناکام ہو چکا. گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ کے پاس مانگتے رہو، گڑ گڑاتے رہو. رات میں تہجد پڑھ کر اللہ کے پاس مانگو، دیکھو تمہاری بربادی بھی تمہاری کامیابی نظر آئے گی. آج کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ذرا نقصان دیکھا نہیں، فوراً عاملوں کی چوکٹوں پر. ذرا نقصان دیکھا نہیں، ذرا بھائی بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے جلتا تھا، چھوٹا بھائی بڑا بھائی پو شک کرنے لگا. ذرا نقصان دیکھا نہیں، پھپھو کرا دلے. ذرا نقصان ہم نے دیکھا نہیں، میرا بڑا بھائی کرا دیا. کوئی کرایا نہیں، وقتا وقت رنانا کرانے کے واسطے. آدمی کی بربادی 2 وجہ سے آتی ہے. ایک وجہ یہ کہ یا تو اللہ تعالیٰ اسے آزمانا چاہتے ہیں، دوسری وجہ یہ کہ وہ صبح اور شام کی دعاؤں کا ورد نہیں کرتا. نظر لگ کر عاملین حضرات فرماتے ہیں کہ بار بار نظر جب لگتی ہے تو وہ جادو کا اثر اختیار کر جاتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ نظر سے بھی آدمی برباد ہو جاتا. یا تو آزمائش ہے، یا تو آزمائش ہے، نہیں تو نظر کی وجہ سے برباد ہے. کون کی انو کرا دلے، انو کرا دلے، چچا کے چچانی کے، نانا کے نانی کے، گڈے جیسے لمبے، لمبے جیسے موٹے، موٹے جیسے دبلے، انو کرا. کون بھی کرائے نہیں، وقتا وقت نہیں ہے. عاملان بھی کیا بھی سستے نہیں، 10,000 20,000 روپے لیتی. سستے عاملان کیا؟ کرانے والا بھی حلال کمائیچ نہ کمایا رہیں گا. انہیں وقت دے کو جانا وہاں، انہیں کون سے کی بالان دیا تو وہ بالان لے لگا کو خبرستان میں گاڑنا رات کو 12 بجے. وہ سب کام کر لگ بیٹھیں گا، انہیں پمپ اس کے اوپر کئی کو شک کرنے جاتے. حالات بھی جو آتے ہیں اللہ کی جانب سے آتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ سے مانگتے رہو، چلتے رہو، آپ کی بربادی بھی آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گی، جو حضرت یوسف کو لے کر جا رہی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی پر پریشانی آئے، حضرت علی نے کہا کہ اسے ایک تھرمامیٹر دیا جائے گا. یہ اللہ کی جانب سے ہے یا اس کے اعمال کی وجہ سے ہے؟
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ تھرمامیٹر کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی پریشانی کے عالم میں اللہ کی طرف جاتا ہے، اسے پریشانی نمازوں کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے، اللہ کے سامنے مناجات کرنے پر مجبور کرتی ہے، اللہ کے سامنے ذکر و اذکار کرنے پر مجبور کرتی ہے، اس کی پریشانی قرآن کی تلاوت پر اسے مجبور کرتی ہے، اور اللہ کی مرضیات کو توڑ کر غیر اللہ کی مرضیات پر نہیں چلاتی، تو سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ آزمائش۔ اگر کوئی آدمی پریشانی کے عالم میں اللہ کی طرف سے اس کا دل کٹ کر مخلوق کی طرف جا رہا ہے، حرام کی طرف جا رہا ہے، سود کی طرف جا رہا ہے، لون کی طرف جا رہا ہے، اور پریشانیوں میں ڈھسنے کے لیے وہ دنیا کے جھمیلوں میں پھنستا جا رہا ہے، اور نمازوں کو آنے دل نہیں ہوتا، تلاوت کے لیے دل نہیں ہوتا، تسبیحات کے لیے دل نہیں ہوتا، تو سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اب ہمارے اس مجمع میں بہت سارے حضرات رہیں گے، پریشان رہیں گے، کسے نہیں ہیں پریشانیاں؟ جب تک انہیں ہے انہیں ہے تب تک پریشانیاں ہی۔ اب پریشانیاں جانا تو کیا کرنا؟ لٹک جانا۔ ٹمکر میں لٹک گئی نا، ویسا ٹمکر میں لٹکے سو معلوم نہیں، پوری فیملی کو لٹکا کو، پورے بچاں کو زہر دے کو مار ڈالے، 3 بچاں کو زہر دے کو مار ڈالے، 2 جنے اوپر سے لٹک گئے۔ حل یہ نہیں ہے۔ حل کیا ہے؟ اللہ کے پاس مانگنا، باری تعالیٰ روزی کا مالک تو ہے، رزاق تو ہے، رازق تو ہے، روزی کا مالک تو ہے، تیرے علاوہ مجھے کوئی نہیں دیتا، میری پریشانی تیری طرف سے، میری آسانی تیری طرف سے، میری خوشی تیری طرف سے، میرا غم تیری طرف سے، باری تعالیٰ مجھے اتنی پریشانی میں مبتلا نہ کرنا کہ میرے کندھوں میں اٹھانے کی طاقت نہ رہے۔ تہجد پڑھ کر دیکھو، میں اللہ کے اس گھر میں قسم کھا کر کہتا ہوں، تجربہ ہے اللہ والوں کا، جو آدمی رات میں اٹھ کر اپنی نیند کو قربان کر کر، نرم بستر کو قربان کر کر، اللہ کے سامنے سجدہ کر کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 101% اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مدارس والے، ہمارے مدرسے میں زمین نہیں ہے، بہت چھوٹی جگہ میں مدرسہ چل رہا ہے۔ میرے استاذ محترم سے میں نے کہا کہ حضرت دعا فرما دیں مدرسے کے لیے جگہ ہو جائے، کم از کم 1 ایکڑ جگہ لینے کا ارادہ ہے ہم لوگوں کا۔ اب 1 ایکڑ جگہ لینا تو بنگلور تو نہیں ہے، کھیڑا ہے، 50 لاکھ روپے ہونا، 50 لاکھ روپے چھوٹے پیسے کیا؟ حضرت نے فرمایا کہ جگہ ہونا اور آسانی کے ساتھ ہونا، مسئلہ بہت آسانی کے ساتھ پار ہونا، تو تہجد شروع کر ڈالو مولوی صاحب، انشاءاللہ آج سے آپ تہجد پڑھیں گے، ایک وقت آئے گا آپ اس زمین پر تہجد پڑھیں گے۔ خالی یہ مدرسے کے واسطے تہجد نہیں ہے، آپ کی پریشانیاں ہیں تہجد پڑھو، آپ کے بزنس میں نقصان ہے تہجد پڑھو، آپ مقروض ہیں تہجد پڑھو، اللہ کے پاس گڑ گڑا کر مانگو۔ رات میں کتنا مزہ آتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جتنے انبیاء ہیں، آپ نے سنا ہوگا اور پڑھا ہوگا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام اور اللہ والے پوری رات اللہ کے سامنے رکعت باندھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ مانگتے تھے نہیں؟ ہمیں نہیں مانگتے، ہمیں کہاں مانگتے؟ ہمیں عاملوں کی چوکھٹوں پر مانگتے۔ ہمیں کہاں مانگتے؟ انہیں کون کی پیر بابا بیڑی بابا کہتے، بیڑی بابا، سامنے میوزک بج رہا، وہ بیڑی پھوک پھوک کو ہل رہا انہیں،
حضرت آ گئے آنگ میں. کون آ گئے آنگ میں؟ حضرت کے آنگ میں حضرت آتی گتے. کون آ گئے آنگ میں؟ حضرت آ گئے آنگ میں. کس کے پاس مانگنا؟ ارے ذرا بولو، گھور کو دیکھو نو کو، گھور کو تو دیکھ رہی ماشاءاللہ، جواب بھی دیو. کس کے پاس مانگنا؟ اللہ کے پاس مانگنا. وہ قادر مطلق ہے، وہی دینے والا ہے، وہی حکیم ہے، وہی ستار ہے، وہی غفار ہے، وہی رزاق ہے، وہی رازق ہے. ہمارا رزق وہ دے گا، ہمارے رزق کے مسائل وہ حل کرے گا. اس کے علاوہ دنیا کا کوئی بادشاہ ہمارے رزق کے مسائل حل نہیں کر سکتا. بادشاہ کی وجہ سے نحوستیں آئیں گی لیکن وہ رزق، ہمارے رزق کا مسئلہ حل. حضرت بیٹھے ہمارے ہندوستان کی کرسی پر. کون ہے؟ چچا. پیٹرول کو گریڈ آگا، کھانے کے سامانوں کو گریڈ آگا، ٹرین کے ٹکٹاں کو گریڈ آگا. پہلے ہیلو بھیلو بھائی جیسا چلتی تھی ٹرین کی ٹکٹ، کتنا؟ پوری دنیا میں سب سے سستی مئی 600. پورے جنے مالداراں فلائٹا میں گئے تو میں غریبوں کو ڈھونے والی کون نے؟ ٹرین نے. کتنے روپے ٹکٹ؟ ٹمکور سے بنگلور کو آتا میں 11 روپے ٹکٹ. 2010 کی بات بتا رہا ہوں. حضرت بیٹھے ٹرین کو گریڈ آگا. اب کتنا ٹکٹ ٹمکور سے بنگلور کو؟ 50 پو 2 روپے. شیطان بادشاہ بیٹھیا تو وہ کسی بھی ملک کا رہندے، اس کی نحوست سے ملک بربادی چھوتا سو، جیسا برباد ہو رہا ہمارا ملک. کسی بادشاہ سے کیا نہیں کرنا؟ امید نہیں لگانا. یہ پارٹی آ گئی تو یہ ہو جائیں گا، وہ پارٹی آ گئی تو ایسا ہو جائیں گا. ایسو سے یہ سب ہوا سو. کون بھی اللہ کی مرضی سے ہوا سو، اللہ کی مرضی سے گیا سو. کسی کی چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہے. جب دنیا والوں سے امید لگائی جاتی ہے تو اس وقت اندر سے چاپلوس زندہ ہوتا ہے. اندر سے چاپلوس کب آتا؟ باہر. ہمارے صاحب نہیں، انہیں سام پنے سب کا لوٹ کو بنایا، اپنے بنگلے بنایا ہے. ہمارا سلم سلمی چھے. کل ایم ایل اے بنیا بنگلہ بن گا، کل ایم پی بنیا بنگلہ بن گا، کل جو ہے پرائم منسٹر بنیا اور کروڑوں بڑے بڑے کمپنیاں خرید ڈالیا. امید کس سے لگانا؟ اور جو آدمی اللہ سے امید لگاتا ہے وہ انبیاء کی سنت پر عمل کرتا ہے، اور جو انبیاء کی سنت پر عمل کرتا ہے، انبیاء پر جیسی مدد نازل ہوئی تھی ویسا اس آدمی پر مدد نازل ہوتی ہے. کریں گے انشاءاللہ. تو ہمیں کاٹ کے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر حضرت زلیخا کیا ہو گئے؟ عاشق ہو گئے. یہاں اٹکے تھے. اگلے جمعہ انشاءاللہ یہیں سے عنوان شروع ہوگا. حضرت زلیخا حضرت یوسف کے ساتھ کیا ہوا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ حضرت زلیخا نے کیا کیا، پھر زلیخا کو حضرت زلیخا کیسا بنایا گیا، پھر حضرت زلیخا سے حضرت یوسف کی شادی ہوئی. یہ ذرا واقعہ لمبا ہے، بتا کر پھر میں بتاؤں گا آپ حضرات کو اس واقعے کا فلسطین سے اور مصر سے اور غزہ سے اور جو حالات آج جنگ چل رہی ہے ان حالات سے اس واقعے کا کیا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ